السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو LRN کرنٹ افیئرز اپڈیٹس۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے چائنا، تائیوان اور یونائٹڈ اسٹیٹس۔ پچھلے ہفتے امریکہ کی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی اسپیکر نانسی پیلوسی نے تائیوان کو وزٹ کیا۔ یہ 1999 کے بعد پہلی بار ہے کہ کسی بھی سینئر امریکی لیڈر نے تائیوان کو وزٹ کیا ہے۔ نانسی پیلوسی کا وزٹ کیوں امپورٹنٹ ہے یہ جاننے کے لیے پہلے ہمیں تائیوان کے اسٹیٹس کو سمجھنا پڑے گا۔ تائیوان ایک ایسا آئلینڈ ہے جو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کنٹری مانتا ہے۔ یہ ساؤتھ چائنا سی اور ایسٹ چائنا سی کے درمیان میں واقع ہے اور اس وقت اس کی اپنی حکومت ہے اور اپنی ملٹری بھی۔ دنیا کے 14 ممالک تائیوان کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ مانتے ہیں، لیکن میجورٹی آف دا ورلڈ تائیوان کو ایک الگ ملک نہیں سمجھتی بلکہ چائنا کا حصہ سمجھتی ہے۔ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہونے کے باوجود تائیوان دنیا کے چند امیر خطوں میں سے ایک ہے۔ اس چھوٹے سے جزیرے کی پاپولیشن تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کی GDP پاکستان سے دگنی یعنی $700 بلین سے قریب ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ چھوٹا سا جزیرہ اتنا امیر ہے؟ ایک وجہ تو اس کی ہے تائیوان کا مینوفیکچرنگ پوٹینشیل۔ تائیوان میں ایک بڑے پیمانے پر ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ کی انڈسٹری موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تائیوان کے جزیرے اور اس کے اسٹیٹس کے پاس سدرن چائنا سی کا ٹریڈ ایکسیس موجود ہے۔ اس سمندر کے اندر سے سالانہ $3 ٹریلین کے برابر تقریباً آئل اور گیس کی ٹریڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی وجہ جو تائیوان کو باقی ملکوں سے اسپیشل بناتی ہے وہ ہے سیمی کنڈکٹر چپس۔ دنیا میں استعمال ہونے والے تمام ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس میں یہ چپس لگتی ہیں، چاہے وہ موبائل فونز ہوں، کمپیوٹرز ہوں، گاڑیاں ہوں یا جہاز۔ اور دنیا میں یہ چپس بنانے والے ملکوں میں تائیوان کا مارکیٹ شیئر تقریباً 60% سے زیادہ ہے، اور اس 60% میں سے بھی زیادہ تر شیئر تائیوان کی صرف ایک کمپنی TSMC کے پاس ہے۔ تو چائنا تائیوان سے کیا چاہتا ہے؟ چائنا تائیوان سے چاہتا ہے یونیفیکیشن۔ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے متعدد موقعوں پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ تائیوان کو چائنا کا حصہ بنا کر اپنی مدر لینڈ کو یونائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت سے ریزنس ہیں۔ ایک ریزن تو آف کورس بزنس اور مینوفیکچرنگ اپرچونیٹیز کا، ٹریڈ ایبلٹیز کا، اور دوسرا بڑا ریزن ایتھنک ہے، یعنی چائنیز نیشنلٹی کو واپس یونائٹ کرنا جو 1949 میں الگ ہو گئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کو تائیوان سے کیا چاہیے؟ ایک بہت لمبے عرصے تک امریکہ کی ون چائنا پالیسی رہی ہے، یعنی وہ پیپلز ریپبلک آف چائنا یعنی مین لینڈ چائنا کو ہی چائنیز لوگوں کا واحد ریپرزینٹیٹیو مانتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لمبے عرصے سے امریکہ کا تائیوان کے ساتھ ایک ان آفیشیل ریلیشن شپ ہے۔ اس دوران امریکہ کی بہت سی چھوٹی بڑی لیڈرشپ نے تائیوان کا وزٹ بھی کیا اور بہت سے مواقع پر ان کو سپورٹ بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیکنالوجیکل سپورٹ اور ملٹری آرمز بھی بیچے۔ اب واپس آتے ہیں نانسی پیلوسی کے وزٹ پہ۔ اس وزٹ کا چائنا کے لیے کیا مطلب ہے؟ اس سال کے شروع میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تائیوان کو امریکہ سے ملٹری ایڈ کی ضرورت پڑے تو امریکہ وہ بھی دے گا۔ اس بیان کے بعد امریکہ کی ایک سینئر لیڈر کا تائیوان کو وزٹ کرنا چائنا کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دورے کے ہونے کے بعد چائنا نے نہ صرف اپنی ملٹری ایکٹیویٹی تائیوان کے ارد گرد بڑھا دی ہے بلکہ اپنی ایئر فورس کو بھی ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ چائنا اور امریکہ کی تائیوان کو لے کر یہ سرد جنگ دنیا کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی 2 سب سے بڑی اکنامک پاورز جب کسی بھی خطے میں آمنے سامنے آ جائیں تو یہ نہ صرف گلوبل ٹریڈ بلکہ گلوبل سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور پر پاکستان کے لیے اس میں کیا ایشو ہے؟ تو پاکستان نہ صرف چائنا کے ساتھ بہترین ٹریڈ ریلیشنز انجوائے کرتا ہے بلکہ چائنا کا ایک بہت اچھا دوست بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی اچھے فارن ریلیشنز کا خیر خواہ ہے۔ ان دونوں ملکوں میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو یہ دونوں طرف سے پاکستان کا نقصان ہی ہے۔ اب آتے ہیں ہم آج کے دوسرے ٹاپک پہ، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا فارن فنڈنگ کیس۔ نومبر 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک فاؤنڈنگ ممبر اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے فنڈز کے خلاف ایک ریفرنس دائر کی۔ ان کے مطابق تحریک انصاف کو آنے والے فارن فنڈز میں کسی طرح کی ریگولیرٹی موجود ہے جس کو الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے۔ اس کیس کے اوپر متعدد ہیئرنگز ہوئیں اور تقریباً 8 سال بعد اس کیس کے اوپر الیکشن کمیشن کسی فیصلے پر پہنچی ہے، اور اس فیصلے پر پہنچنے کے لیے الیکشن کمیشن نے نہ صرف اسکروٹنی کمیٹی بنائی بلکہ 100 سے زیادہ ہیئرنگز سنی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو رولنگ دی ہے، خواہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو یا نہ ہو، اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف فارن فنڈنگ کو ایکسیپٹ کرتی رہی ہے اور وہ اس جرم میں مجرم ٹھہرائی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 2009 سے لے کر 2013 کے درمیان پروہیبٹڈ فنڈنگ ریسیو کرتی رہی ہے۔ اب چاہے یہ رولنگ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو یا نہ ہو، آن پیپر یہی سچائی ہے۔ یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے کیا؟ تو پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت کوئی بھی پارٹی کسی فارن نیشنل یا کسی فارن کمپنی سے فنڈنگ ریسیو نہیں کر سکتی۔ اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے؟ کوئی بھی پارٹی اگر کسی فارن نیشنل یا فارن MNC سے فنڈنگ ریسیو کرے تو وہ اس پارٹی یا اس انسان کی بڈنگ کرنے کی پابند ہو جاتی ہے۔ ایسا دنیا میں کئی موقعوں پر دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی پولیٹیشین یا کسی پارٹی نے کسی کمپنی سے پیسے وصول کیے اور بعد میں ایسی پالیسی میکنگ کی جس سے اس کمپنی کو یا اس انسان کو فائدہ ہو۔ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت
اگر یہ فنڈنگ ثابت ہو جاتی ہے تو نہ صرف یہ پیسے الیکشن کمیشن کو واپس کیے جائیں گے بلکہ وہ پارٹی نااہل ہو جائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ریفرنس تیار کیا ہے جو وہ جلد سپریم کورٹ میں سبمٹ کرائیں گے، جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو ڈس بینڈ کر دیا جائے گا۔ اس سب کا پاکستان کی پولیٹیکل سیناریو کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا؟ اس سے نہ صرف پاکستان میں پولیٹیکل انریسٹ بڑھے گا بلکہ پاکستان کی اکانومی کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس فیصلے سے جہاں یہ نقصان ہوا ہے وہاں پالیسی سیکٹرز میں یہ بحث دوبارہ سے چھڑ گئی ہے کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو کسی فارن یا ڈوئل نیشنل سے جو اس پارٹی کا خیر خواہ ہو فنڈنگ ریسیو کرنی ہو تو وہ کس طرح کرے گی، اس کا کیا فریم ورک ہے اور ایسا کرنے کے لیے پارٹی کو کیا کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ اس کیس کے اندر آنے والے اکاؤنٹس میں کچھ اکاؤنٹس ایسے بھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ہی کھولی جانے والی LLCs تھیں جو باہر کے ملکوں کے بینکس میں کھولی گئی تھیں۔ سپریم کورٹ میں دائر ہونے والی اس ریفرنس کا اور اس کیس کا کیا فیصلہ نکلتا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے کچھ کرنٹ افیئرس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔